بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کے لیے پریشان لوگوں کے لیے خوشخبری، مالا مال کر دینے والا یہ وظیفہ۔ بہت سارے وظائف آپ کو بتائے، رزق کے لیے بے شمار وظائف آپ کو بتائے، ہمیشہ سے ہی بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کر کے دیکھیں، اللہ کے دو اسما، دو صفاتی نام، آپ یقین کریں جو میں یہ کہتا ہوں نا کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے، انسان کو جو ہے وہ کھلے دل کا ہونا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو سخی بنا دے گا، غنا عطا کر دے گا، غنی بنا دے گا۔ آپ یہ وظیفہ جو ہے بھرپور اسی طریقے سے جیسے بتایا جاتا ہے ویسے کر کے دیکھیں۔ ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اکثر ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اس کا آپ سے میں ذکر کروں گا کہ یہ بچپن میں اسکول کی بکس کے اندر ہم لوگوں نے شاید پڑھی تھی، جو پاکستان سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس میں تین لوگ جو ہے نا وہ جا رہے تھے سفر میں جنگل میں سے کہیں، تو اچانک سے بہت تیز بارش آئی۔ تو جب تیز طوفانی بارش ہوئی تو وہ بھاگ کے نا سارے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ وہ ایک غار میں چھپ گئے تو اللہ کے حکم سے اس غار کے اوپر کوئی لڑکتا ہوا وہ بڑا پتھر آیا اور وہ غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اب اور یہ تین لوگ جو تین افراد تھے وہ اس غار میں پھنس گئے۔ اچھا، یہ واقعہ میرا بتانے کا آپ کو مقصد جو ہے نا وہ کچھ اس کے اندر وہ چیز بتانی یا سمجھانی ہے کہ ہم کیا وہ عمل ہے، کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر پا رہے اور جس کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اتنی تکلیفوں اور پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں ڈھنگ ہی نہیں، ہمیں طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم احادیث سنیں گے، واقعات سنیں گے تو ہمیں طریقے کا پتہ چلے گا کہ یہ وہ وے ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کو اگر ہم یوٹیلائز کریں اور اس پہ عمل کریں تو ہم پریشانیوں سے ایسے باہر نکل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا؟ غار کا منہ بند ہو گیا، وہ اندر پھنس گئے۔ اب آپس میں گھبرا رہے تھے، اندھیرا ہو چکا تھا اس کے اندر۔ ظاہر ہے کہ جب غار کا منہ بند ہو گیا تو باہر کیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، غار کے اندر بالکل اندھیرا تھا۔ تو ان تین دوستوں نے آپس میں صلاح کی، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں نے آخر زندگی میں کوئی نہ کوئی نیک کام تو کیا ہوگا، کوئی نیک عمل، تو ہم اپنا ایک نیک عمل جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اس کے صلے میں جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس مصیبت سے جو ہے وہ پریشانی سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اچھا، اب اس میں پہلے ایک جو دوست بیٹھا تھا اس نے کہا چلو پہلے میں بتاتا ہوں اپنا جو نیک عمل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح سے شروع کیا، اس نے کہا یا اللہ پاک، میں پتہ ہے آپ کو میں بکریاں چلاتا ہوں اور سارا دن بکریاں چلا کے جب میں شام کو گھر آتا ہوں تو میرے گھر میں دو بوڑھے والدین ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ تو میں جب سارا دن بکریاں چلا کے واپس آتا ہوں، ان کا دودھ نکالتا ہوں، تو میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، اپنے بچوں کو اس کے بعد میں اس میں سے دیتا ہوں۔ اور ایک دن آپ کو یاد ہے کہ جب میں بکریاں چلاتے چلاتے مجھے بہت زیادہ جنگل میں دیر ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، تو اس رات جب میں واپس آیا تو جب میں نے دودھ نکال کے میں ماں باپ کو دینے کے لیے گیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، اور میرے بھوکے بچے جو ہے وہ میرے پاؤں سے لپٹ رہے تھے کہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو، لیکن میں یہ معاملہ صبح تک چلتا رہا۔ آخر فجر کی نماز جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ مسئلہ ہوا، کیونکہ میں نے پہلے ان کو دودھ دینا تھا، میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، میں نے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ جو ہے وہ عزت کی ہے اور اہمیت دی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند ہے تو یا رب العالمین ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائیے۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا ختم کی تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر جو ہے نا وہ تھوڑا سرکا، اتنا سرکا کہ ان کو اس میں سے روشنی نظر آنے لگی۔ جب یہ قصہ ختم ہوا تو پھر دوسرا شخص تھا، اس نے اپنی جو ہے وہ نیکی بیان کرنا شروع کی، اور جو دوسرے شخص نے یہ نیکی بیان کی اس نے کہا کہ میری اپنی چچا زاد لڑکی تھی میری بہت خوبصورت، تو آپ اللہ پاک آپ جانتے ہیں کہ اس پر میرا دل جو ہے وہ آ گیا تھا، تو میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جب اس کو اپنانے کی کوشش کی تو پھر اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ 100 دینار جو ہے وہ تم مجھے ادا کرو گے تو پھر میں تمہاری بات مانوں گی۔ تو میں نے بہت کوشش سے، بڑی سٹرگل کر کے، بڑی ایفرٹس کے ساتھ 100 دینار جو ہے وہ اکٹھے کیے تھے یا رب العالمین، اور جب میں اس کو وہ 100 دینار اس کو ادا کر دیے، اور ادا کرنے کے بعد جب غلط ذہن کا ارادہ کیا تو اس نے مجھ سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور یقین کریں کہ میں اس فکرے کی وجہ سے یا رب العالمین میں اپنے ارادے سے بعد آ گیا اور میں نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اللہ پاک اگر میری یہ نیکی آپ کو پسند ہے تو ہم پر رحم فرمائیے۔ جیسے ہی دوسرے شخص نے
وہ دعا ختم کی تو وہ پتھر غار سے تھوڑا اور سرک گیا. اب اس میں کافی ہوا روشنی آ رہی تھی لیکن ابھی وہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو اس کے بعد تیسرے شخص نے جو ہے وہ اپنی جو ہے نیکی بیان کرنا شروع کی. اور اس نے اس طرح سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک مزدور اجرت پر جو ہے اپنے گھر میں کام کے لیے بلایا تھا اور اس مزدور کے ساتھ میں نے اس کو چاول مزدوری کے طور پہ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا. اور جب وہ شخص وہ مزدور کام کر کے فری ہوا اور میں نے اس کو وہ چاول دیے تو اس نے اس میں سے کچھ چاول وہ چھوڑ گیا تھا جو کہ اس کی مزدوری میں سے تھے. تو آپ کو میں نے وہ چاولوں جو ہے وہ کیونکہ وہ اس کی امانت تھی اور اس کی چیز تھی تو میں نے انہی چاولوں کو زمین میں کاشت کیا, اس کی فصل اٹھائی, اس کی فصل سے میں نے جانور خریدے, پھر ان جانوروں کو میں بڑھاتا گیا اور کافی عرصہ اسی طرح سے میں اس کی اوپر محنت کرتا رہا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب وہ بہت سارے جانور اور گائے بھینسیں جو بکریاں میں نے اس سے خرید لی وہ میرے پاس تھی, تو ایک دفعہ وہ مزدور جو ہے وہ میرے پاس پھر وہاں سے میرے گھر کے سامنے سے ساتھ سے گزرا تو میں نے اس کو پکڑ کے بلایا اور اس کو یہ سارا ماجرا بتایا کہ تم جو اپنی مزدوری کا کچھ حصہ یہاں چھوڑ گئے تھے اسے میں نے اس طرح استعمال کیا اور یہ سب چیزیں جو اب اس سے بنی ہیں, یہ جانور, یہ گائے بھینسیں, یہ سب تمہاری ہیں. اور میں نے وہ چیزیں اس کے حوالے کر دی تھی. تو یا رب العالمین اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہو تو ہمیں اس مشکل سے ہماری جان چھڑوا دیجئے. تو آپ یقین کریں جیسے ہی تیسرے شخص کی دعا مکمل ہوئی وہ پتھر غار کے منہ سے جو ہے بالکل ہٹ گیا اور لڑکتا گیا, دور چلا گیا اور وہ غار سے باہر نکل آئے. آپ کو اب یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہے میرا کیا ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں کی زندگی میں بھی ہم کچھ نہ کچھ ایسی نیکی ضرور کرتے ہیں جس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ نیکی بہت بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی کو کچھ بھی کسی ہیلپ آؤٹ کیا تھا, یعنی کہ اگر آپ نے فرض کریں کہ روڈ پر چلتے ہوئے ایک کنکر, ایک کیل, ایک ایسی نوکیلی چیز کوئی اٹھا لی اور پھینک دی ایک طرف یہ سوچ کر کہ یہ جو ہے کسی کو تکلیف اس سے نہ پہنچے, یا آپ نے کوئی رزق کا ٹکڑا رستے میں روٹی کوئی چیز کھانے کی گری ہوئی دیکھی اور آپ نے یہ سوچ کر اٹھا لی کہ اس کی توہین ہو رہی ہے رزق کی, تو ایسی نیکیاں ہم بے شمار کر کے جو ہمیں یاد بھی نہیں رہتی. اگر مشکل وقت میں جب آپ پہ مشکل وقت پڑتا ہے, جیسے رزق کے معاملے میں تنگ ہیں, پریشان ہیں, وہ دنیا جان کے وظائف کر لیے, باتیں کر لی, سب کچھ, لیکن ہم اپنی اور دوسری ہستیوں کا تو وسیلہ پاک ہستیوں کا دیتے ہیں, ہم رسول اللہ کا وسیلہ دیتے ہیں, واسطہ مانگتے ہیں, کبھی اپنی نیکی کا بھی اللہ پاک سے جو ہے وہ واسطہ مانگ لیا کریں. یہ کہہ دیا کہ رب العالمین میں نے کسی وقت میں فلاں کوئی نیکی, اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنی نیکیاں یاد ہی نہیں, ہم برائیوں میں اتنے زیادہ انوالو ہے, کوئی نیکی ہو بھی جائے تو یاد نہیں رہتی. تو میرے بھائی اپنی نیکیوں کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا مانگا کریں, دعا ضرور قبول ہوگی. اب آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں, بڑا آسان سا عمل ہے, 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی آپ مالا مال ہو جائیں گے. آپ بھول جائیں کہ کبھی آپ غریب بھی تھے یا آپ کبھی بے بس بھی تھے, آپ کبھی پیسوں کے معاملے میں, رزق کے معاملے میں مجبور بھی تھے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تنہائی میں یکسوئی سے اسی طرح سے آپ نے اپنی سب سے پہلے یہ عادت بنا لیں کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی 2 نفل برائے, میں تو شکرانے کے پڑھتا ہوں, آپ کو حاجت ہے تو آپ حاجت کے لیے پڑھا کریں ہر عشاء کی نماز کے بعد. اور اس کے بعد اکیلے بیٹھ کر آپ 313 بار اللہ کے یہ 2 نام, یا غنیو یا مغنیو, یا غنیو یا مغنیو, یا غنیو, یہ 313 بار اول آخر درود شریف کر لیں. 3 بار پہلے پڑھ لیں درود ابراہیمی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ 3 بار پہلے 3 بار آخر درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد 313 بار آپ یا غنیو یا مغنیو پڑھیں. انشاءاللہ 21 دن کے بعد آپ بھول جائیں گے کبھی آپ غریب بھی تھے. اللہ آپ کو اتنا رزق, اتنا وافر مال عطا کرے گا, آپ کی ساری رزق کی پریشانی اور تنگیاں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. لیکن وہ جو آپ یا مغنیو 313 بار پڑھ لیں تو پھر اپنی کسی کوئی نیکی آپ کو یاد ہو, جو کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بھلا کیا ہو, تو اس کو ضرور یاد کر کے اور اللہ سے اسی کے وسیلے واسطے سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ بے پناہ عطا کرے گا. یہ واقعہ سنانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس طرح سے اپنے اعمال کو یوٹیلائز اس دنیا میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اجازت دیجیے, زندگی رہی تو ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.